قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے، یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے، اور ہوائیں کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے، نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے۔ موسیٰ کی تھی رسائی فقط کوہ دور تک، میرے حضور پہنچے ہیں رب کے حضور تک، جو خوش نصیب پہنچائے ان کے حضور تک، اس کو رسائی مل گئی رب غفور تک۔ دونوں جہاں کو چھان کے جبریل نے کہا تم سا نہیں ہے کوئی کہیں دور دور تک۔ بڑی اچھی تقریر حضرت مولانا شاداب رضا صاحب اللہ نعیم کر رہے تھے، اور ابھی انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا، غزہ کا ذکر کیا۔ ان ماں اور بہنوں کو سلام کیجئے، ان کے حوصلے کو سلام کیجئے۔ الحمدللہ وہ کیسی عورتیں ہیں آج بھی اتنے پردے کے ساتھ رہتی ہے، دن میں بھی برقع اوڑھتی ہے اور رات کو بھی برقع اوڑھ کے سوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اس قدر پردے میں کیوں رہتی ہو، دن میں برقع اوڑھنا سمجھ میں آتا ہے، رات میں بھی برقع پہن کے سوتی ہو؟ تو بہنوں نے کہا تھا نمائندوں کو، اخباری نمائندوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہم اس لیے برقعے میں رہتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی کہ رات میں ہمارے مکان گر جائیں، بموں کی بارش ہو، مکان زمین دوز ہو جائیں تو ہماری لاشوں کی بے پردگی نہ ہونے پائے۔ سوچو ہماری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے، ان کا یہ اعلان ہے کہ ہم نے تو اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، اپنے ہی خون میں نہانے کی قسم کھائی ہے، لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے۔ بولی یہ فلسطینی مائیں اپنے بچوں سے ہم نے اقصی کو بچانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے اقصی کو بچانے کی قسم کھائی ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء سنت زندہ باد۔ حضرات وقت بہت کم ہے، مجھے اشارہ ہو چکا ہے، خطیب ہندوستان ماہر علم و فن سراج بزم سخن حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کو پیش کر دیا جائے۔ یہ ایسے خطیب ہیں الحمدللہ جس علاقے میں ایک بار چلے جاتے ہیں کم سے کم 50 بار بلائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت بہت مصروف خطیب کا نام ہے مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، کہکشاں کا جمال، پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، بھوروں کا تکلم، اندھری بانے چمن کا ترنم، کلیوں کا نکھار، بہاروں کا باغپن پایا جاتا ہے۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، جانے چمن و روح صبا کہہ کے پکاروں، اے رہبر ملت تجھے کیا کہہ کے پکاروں، چارہ اگر ارباب محبت کہوں تجھے، یا درد تمنا کی دوا کہہ کے پکاروں۔ تشریف لا رہے ہیں خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ آئیے اگر آپ کا آدھا ہاتھ سلامت ہو آدھا ہاتھ اٹھا کے بولے، نبی کے صدقے میں اگر ایک ہاتھ سلامت ایک ہاتھ اٹھا کے بولے، دونوں ہاتھ سلامت ہے تو آقا کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے بولے نعرہ تکبیر۔ میں اپنے باپ کے نام پہ نہیں رسول پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے، اور زمانے والوں کو بتائیے مسلمان ہے وہی جو دین پہ قربان ہوتا ہے۔ مسلمان ہوں یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے، اسلام کی عظمت پہ ہم جان لٹا دیں گے، گھر چھڑا جہاں والوں اسلام کے شیروں کو ہم 1400 برس پہلا کوہرام مچا دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان مدار پاک، فیضان حضور صابر پاک، فیضان حضور مخدوم شملہ، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، ہے جدا سب سے تیرا لہجہ تیری گفتار بھی، کند ہو جاتی ہے تیرے سامنے تلوار بھی، اللہ اللہ تیرا انداز خطابت آج بھی بیٹھ جائے اٹھ کے گر سن لے کوئی بیمار بھی، اس کا دل بیمار ہے۔ حضرات محترم اگر دل بیمار ہونے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ محفل سے بھاگتا ادھر ادھر ہوتا ہے، اس لیے سب کو بیٹھنا چاہیے، ٹانگیں قبضے میں کرنا چاہیے۔ بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب، یہ محفل پاک ہے جہاں زور سے بولنا بھی بے ادبی ہے، اور لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہیں اٹھ کے چلے جا رہے ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ وقت آپ نے دیا ہے، مولانا فہیم صاحب آ گئے، ہر ایک کو وقت یہ دیں گے اور یہی بٹھائیں گے۔ میرا کام صرف اعلان کرنے کا ہے، اس لیے کسی کی دل شکنی نہ ہو، میں نہیں چاہتا۔ محبت سے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ حضرات محترم حالات کس طرح کے آپ جانتے ہیں، ملک کے حالات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، لیکن وہ وقت بھی تھا کہ میرے غریب نواز کی جوتیوں نے جو ہے کیا حال کیا تھا، اشارے میں سمجھیے کس طرح سے ٹوٹا تھا نشہ بھول گئے کیا، کس طرح سے ٹوٹا تھا نشہ بھول گئے کیا، کچھ یاد نہیں تم کو ذرا بھول گئے کیا، جے پال
بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، جےپال بہت اڑنے کی کوشش میں لگا تھا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا بھول گئے کیا، کیا حال کھڑاؤں نے کیا بھول گئے کیا۔ اور یاد رکھو آدمی کو بدکاری سے بچنا چاہیے، برے کاموں سے توبہ کرنا چاہیے۔ ابھی امریکہ میں آپ نے دیکھا وہ شہر کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا، کسی نے کہا تھا خالق نے اپنے قہر کا تیور دکھا دیا، خالق نے اپنے قہر کا تیور دکھا دیا، مٹی میں دشمنوں کا ارادہ ملا دیا، مٹی میں دشمنوں کا ارادہ ملا دیا۔ اور حضرات یاد رکھو اب الحمدللہ جو خطیب آپ سننے جا رہے ہیں آپ کے علاقے کے، میں نہیں چاہتا ایک منٹ بھی ضائع ہو، میری مراد خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا شاداب رضا صاحب اللہ نعیمی ڈائریکٹ آ رہے ہیں۔ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لی جائے۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ چند منٹوں میں آنے والے ہیں، ذرا محبت سے نعرے کا جواب دے، محبت سے بولے نعرہ تکبیر۔ آپ کی مرضی، چاہے ہاتھ اٹھا کے بولیں چاہے ہاتھ دبا کے بولیں، لیکن آواز نکال کے بولیں۔ یہ ٹیم جو بیٹھی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، ذرا سارے لوگ محبت سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان مدار پاک، فیضان مختوم شملہ، فیضان اولیاء کرام حضرت مولانا شاداب رضا صاحب اللہ نعیمی، محبوب کبریا کی اطاعت کے واسطے، قرآن اور حدیث کی عظمت کے واسطے آواز دے رہا ہوں میں ایسے خطیب کو جس کو چنا ہے سب نے خطابت کے واسطے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔